अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साद सलमान और आप मुझे सुन रहे हैं फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स विद साद सलमान पर। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स विद साद सलमान पर पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया था कि कोलेट्रल किसे कहते हैं। इस चैनल पर जितने भी टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाएगा सभी को कहानियों के साथ बयान किया जाएगा ताकि आपको इन टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी रहे और आपको ये पता चलता जाए कि इन टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को हमने अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर अप्लाई करना है। तो बढ़ते हैं आज के नए कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है फोमो इन्वेस्टिंग। फोमो इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को आपकी खिदमत में बयान करने से पहले, बताने से पहले मैं एक और अर्ज करता चलूं कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स विद साद सलमान के अलावा कुछ और चैनल्स भी हैं जहां पर आप मुझे सुन सकते हैं और ये सभी के सभी चैनल्स आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर इजाफा करते आ रहे हैं। मेरा सबसे पहला चैनल साद न्यूज़ फायर जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ और करंट अफेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें हम सिर्फ न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और बहुत जल्द साद न्यूज़ वायर पर एक और सिलसिला भी शुरू होने वाला है। इसके बाद एक और चैनल है दिल की बातें विद साद सलमान, जिस पर सिर्फ वही बातें अपलोड की जाती हैं जिनका ताल्लुक आपके जज्बात से होता है और वो दिल की बातें मेरी ही आवाज़ में अपलोड होती हैं। इसके बाद रंगे दास्तान विद साद सलमान, जिस पर मेरे ही लिखे हुए अफसाने मेरी ही आवाज़ में अपलोड किए जाते हैं। हमने जो सबसे पहला अफसाना आपकी खिदमत में पेश किया उसका नाम था बरगद। जिसमें हमने बताया था कि बरगद जो है वो कैसे बड़े लोगों की ज़िंदगी के साथ मुमासलत रखता है, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया और उसी को कंटिन्यू रखने के लिए इसरार भी किया। इसके बाद एक और चैनल बज़्म दास्तान विद साद सलमान, जिस पर मेरे ही लिखे हुए नावल मेरी ही आवाज़ में अपलोड किए जाते हैं। उस चैनल पर हमने जो नावल शुरू किया है उसका नाम है बुए गुल और उसके अभी तक 4 एपिसोड्स अपलोड कर दिए गए हैं। बुए गुल कहानी है एक बेटी की, बुए गुल कहानी है एक लड़की की और बुए गुल कहानी है हमारे मुआशरे की। तो बढ़ते हैं आज के नए कॉन्सेप्ट फोमो इन्वेस्टिंग की तरफ और जानते हैं
کہ یہ فومو انویسٹنگ کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں اور ہماری زندگی میں یہ کہاں پر اپلائی ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کہانی کو بھی بے حد سادہ اور دلچسپ انداز میں بیان کروں تاکہ آپ کو یہ کنسیپٹ بھی کولیٹرل کی طرح ہمیشہ کے لیے یاد رہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رحیم نام کا ایک محنتی آدمی رہتا تھا۔ غریب تھا۔ وہ دن بھر فیکٹری میں مزدوری کرتا، پھر شام کو گھر آ کر بیوی اور بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس کی تنخواہ کم تھی لیکن وہ خوش تھا۔ وہ خوش تھا کیونکہ جو کچھ کماتا اسے بچاتا اور آہستہ آہستہ بینک میں جمع کرتا۔ اس کا خواب تھا کہ ایک دن اپنے بچوں کی تعلیم اور گھر کے لیے بہتر سہولتیں دے سکے۔ ایک دن رحیم کا پڑوسی، جو کہ ایک چھوٹا سا تاجر تھا، بزنس مین تھا، بڑی خوشی خوشی چلتا ہوا آیا، رحیم سے ملا، رحیم کا حال چال پوچھا۔ رحیم نے پوچھا، تم اتنے خوش کیوں ہو؟ کوئی خاص بات ہے؟ مجھے بھی بتاؤ، تم اتنے کیوں خوش ہو؟ پڑوسی نے کہا، ارے رحیم بھائی، میں نے ایک کمپنی کے شیئرز خریدے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ کمپنی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی بنا رہی ہے، قیمت آسمان چھو رہی ہے۔ میں نے تھوڑے سے پیسے لگا لیے اور آپ جانتے ہیں وہ جو میں نے تھوڑے سے پیسے لگائے تھے وہ اب دگنے ہو گئے ہیں، اس لیے میں بہت خوش ہوں اور اب تو میں نئی گاڑی خریدنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ سوچ رہا ہوں کون سی گاڑی خریدوں۔ گاڑی؟ رحیم نے پوچھا۔ ہاں رحیم بھائی، گاڑی، پڑوسی نے جواب دیا۔ تو تم نے اتنے پیسے کما لیے؟ ہاں رحیم بھائی، میں نے شیئرز خریدے تھے اور مجھے منافع ہوا۔ رحیم نے کہا، اچھا؟ رحیم نے یہ سنا اور دل میں کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ اس کے دل میں خیال آیا، واہ، اگر میں بھی تھوڑے دن پہلے اس طرح کے شیئرز خرید لیتا تو آج میں بھی امیر ہو چکا ہوتا، میں بھی گاڑی خریدنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا، میں بھی اپنی زندگی میں نئے نئے پروگرام بناتا۔ کہانی آگے بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ مجھے ٹک ٹاک پر سن رہے ہیں تو 10 منٹ کے بعد میری آواز خاموش ہو جائے گی، یہ کہانی کا سلسلہ رک جائے گا اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ فومو انویسٹنگ کسے کہتے ہیں۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رحیم کے ساتھ ایسا کیا ہوا تو آپ یوٹیوب پر شفٹ کر جائیں، فائنانس اینڈ اکنامکس ود سعد سلمان پر۔ تو چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔
رحیم پریشان سا ہوا، اس کا دل کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس کو یاد آنے لگ گیا کہ کاش میں بھی خرید لیتا، میں بھی امیر ہو جاتا۔ سب لوگ پیسے کما رہے ہیں اور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ اگلے دن چائے کی دکان پر لوگ یہی بات کر رہے تھے۔ ارے سنو، یہ شیئرز تو راکٹ کی طرح اڑ رہے ہیں، جو بھی ابھی خریدے گا وہ دنوں میں کروڑ پتی بن جائے گا۔ رحیم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گھر جا کر اس نے بیوی سے کہا، سنو، لوگ شیئر مارکیٹ سے بہت پیسے کما رہے ہیں۔ جانتی ہو، یہ جو ہمارا پڑوسی ہے نا، اس نے بھی شیئرز خریدے تھے اور اب تو نئی گاڑی لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دیکھو ذرا، اگر ہم بھی شیئر خرید لیں تو ہم بھی امیر ہو جائیں گے۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، پر ہمارے پاس پیسے کہاں؟ رحیم نے کہا، اگر ہم اپنی بچت لگا دیں، جو میں نے اور تم نے مل کے تھوڑے تھوڑے جمع کیے ہیں، تو شاید ہمارا بھی بھلا ہو جائے، بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے گا، ہم بھی نئی گاڑی خرید لیں گے، نیا گھر خرید لیں گے۔ بیوی نے فکر مند ہو کر کہا، رحیم، ہم محنت کش لوگ ہیں، شیئر مارکیٹ کے پیچیدہ کھیل میں ہمیں کیا تجربہ؟ اگر پیسے ڈوب گئے تو؟ یہ جو بچت ہے یہ برسوں کی محنت کی کمائی ہے، تو اگر یہ بھی ڈوب گئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو آ جا کے یہی کچھ ہے جو ہے۔ لیکن رحیم کا دل نہیں مانا۔ اس نے سوچا، سب کما رہے ہیں، پڑوسی نئی گاڑی لے رہا ہے، دوست نئے کپڑے خرید رہے ہیں، لوگ مسلسل شیئر خریدتے جا رہے ہیں، تو میں پھر پیچھے کیوں رہوں؟ یہ نہ ہو کہ میں نہ خریدوں اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ بس اسی خوف کو کہتے ہیں فومو، کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں اور میں یہ انویسٹمنٹ کر دوں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کر کے پرافٹ لے لیں اور میں انویسٹمنٹ نہ کروں۔ اسی کو کہا جاتا ہے فومو انویسٹنگ۔ فومو انویسٹنگ، فومو ایکچولی 4 الفابیٹ کا مجموعہ ہے، FOMO، فومو۔ F سے فیئر، O سے آف، M سے مسنگ اور لاسٹ والے O سے آؤٹ، یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ تو یہاں پر اس پر فیئر آف مسنگ آؤٹ حاوی ہو گیا۔ رحیم نے اپنی ساری بچت نکالی اور اس کمپنی کے شیئرز خرید لیے۔ شروع میں قیمت تھوڑی بڑھ گئی اور رحیم خوش ہوا، خواب دیکھنے لگ گیا کہ اب میں بھی امیر بن جاؤں گا۔ لیکن اچانک خبر آئی کہ کمپنی کے کچھ مسائل ہیں، لوگ شیئرز بیچنے لگے، کمپنی تیزی سے گر گئی۔ چند ہفتوں میں رحیم کی ساری جمع پونجی آدھی سے بھی کم رہ گئی۔ وہ رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے جلد بازی کی، دوسروں کو دیکھ کر اندھا دھند پیسے لگا دیے، نہ کمپنی کے بارے میں تحقیق کی، نہ صبر کیا، بس یہ ڈر کہ موقع چھوٹ جائے گا، میرا سب کچھ بہا لے گیا۔ تو اسے کہا جاتا ہے
फोमो इन्वेस्टिंग, जिसमें आप लोगों को देखकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आप ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या है, उसकी सूरत हाल क्या है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि मैं लोगों से पीछे ना रह जाऊं, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, लोग प्रॉफिट कमा ले और मैं पीछे रह जाऊं, लोग अमीर बन जाएं और मैं गरीब का गरीब ही रहूं। तो इसे कहा जाता है फोमो इन्वेस्टिंग। तो सामीन, ये थी फोमो इन्वेस्टिंग, ये था आज का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके सामने कहानी की सूरत में बयान किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अब अगली कहानी में फिर किसी और कॉन्सेप्ट और टर्म के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें। अस्सलामुअलैकुम।